السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام خدا اور رہنمائی انسانیت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے اس دنیا کے بسنے والوں کو اللہ کے آخری پیغام سے آشنا کیا، انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ رب العزت دنیا میں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے پسندیدہ اور اپنی بارگاہ کے مقرب لوگوں کو ارسال فرماتا رہا، اور ان کے ذریعے دنیا والوں کو اپنی توحید اور اپنی تعلیمات سے باخبر کرتا رہا، انہیں گمراہی اور ضلالت کے راستوں سے ہٹا کر ہدایت کے راستوں پر گامزن ہونے کی تلقین فرماتا رہا۔ اور وہ انبیاء کرام رسول اللہ الکرام جو اس پاک عظیم اور اعلی القاب سے ملقب ہوئے، ان کے اوپر اللہ اپنی وحی اور اپنے کلام نازل فرماتا رہا تاکہ اس وحی اور اللہ کے کلام کی روشنی میں وہ لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کا فریضہ سر انجام دیں اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کریں، اللہ کے احکام سے باخبر بنائیں، اللہ کے اوامر سے آشنا کریں، اللہ کی تعلیمات سے انہیں متصف کریں، اور دنیا کے اندر وہ اس طریقے پر زندگی گزاریں جس طریقے پر احکم الحاکمین اور رب العالمین زندگی گزارنے کا حکم فرماتا ہے۔ یہ سلسلہ
حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام اس سلسلے کے ایک انتہائی نامور اور اعلی فرزند قرار پائے. اسی قبیلے کے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے لقب سے متصف ہوئے اور اسی سلسلے میں رب العالمین نے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا اور انہیں کلیم اللہ کے لقب سے سرفراز کیا. ان کے بعد داؤد و سلمان تشریف لائے اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ قرار پائے. آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو وحی اور الہام کے لیے منتخب کیا گیا اور آپ کے ذریعے دنیا والوں کو کلام مجید فرقان حمید کی صورت میں اللہ کی آخری دستاویز بنی نوع انسان کی طرف اللہ کے آخری پیغام اور ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ کی اس کتاب کو مینارہ نور کی حیثیت حاصل ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے سکھلانے کے لیے، اس کے معانی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس کے مطالب سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور دنیا والوں کو ایک عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث کیا اور ساتھ ہی وہ تمام ادوار جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے آپ کے اوپر اپنے انتہا اور اپنے کمال کو پہنچے اور امام الانبیاء سید الرسل کو اس کتاب کی عطائیگی کے بعد اور اس کتاب کے معانی کے بیان کے منزلے پر فائز کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس طرح کے انتظامات بھی فرما دیے کہ اب اس کتاب کے بعد ہدایت طلب کرنے کی خاطر لوگوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہ ہو، اور جب لوگوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ کتاب بھی قیام قیامت تک اپنی اصلی اور صحیح صورت میں لوگوں کے پاس موجود رہے. یہ ضروری بات تھی کہ اگر اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی تو اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست ہو جائے تاکہ قیامت تک یا جب تک دنیا میں انسان بستے ہیں اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہ ہو سکے. رب العزت نے اس کا بھی اہتمام کیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہے کو راہ پانے کی گنجائش باقی نہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی صورت میں بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہو سکتی.
یہ وہ کتاب ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ اتارنے کا فریضہ بھی ہمارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. جب تک دنیا موجود ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا. پھر اس کتاب کی حفاظت کے بعد اللہ رب العزت نے اس کتاب کے معانی اور مطالب کا بیان بھی اپنے ذمہ لے لیا. انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ. اے دنیا کے بسنے والوں سن لو، یہ کتاب اتاری بھی ہم نے ہے اور اس کے معنوں کو بیان بھی ہم نے کیا ہے. یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کے معانی کے بیان کے لیے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ادا تو زبان محمد سے ہوتے ہیں لیکن ادا رب کے حکم سے ہوتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پھر ان سارے مطالب کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر قسم کے ابہام اور اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور ہر قسم کے شبہ و شک کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے دنیا کے لوگوں یہ بات سن لو کہ ہم نے اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم اور قبیلے کا سربراہ بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس. کائنات میں جتنے انسان ہیں اور قیامت تک ہوں گے ان سب کا امام ہم نے محمد الرسول اللہ کو بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے محبوب دنیا والوں کو سنا دو کہ میری رسالت و پیغمبری صرف ملک عرب یا قوم قریش کے لیے نہیں ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہر وہ شخص ہر وہ کی روح جس پر انسان کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کو محمد کی امامت کو ماننا لازم ہے صلی اللہ ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور رسالت کو تسلیم کرے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. صرف اسی پر بھی بس نہیں کی، ایک ایک شبہے کو پہلے دن دور کیا. کہا صرف یہی نہیں کہ آپ کی امامت ساری کائنات کے لیے ماننا ضروری ہے اور دنیا کا کوئی شخص آپ کی امامت کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہی نہیں کہا بلکہ مسئلے کو اور واضح کیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے امامت کا سلسلہ ہی محمد الرسول اللہ پہ ختم کر دیا. اب کوئی امام آنا ہی نہیں. اب کسی نے دعوی نبوت کرنا ہی نہیں. اب کوئی رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہونا ہی نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے آپ کو بھیج کر سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا. نہ نبی آئے نہ صحیح اترے نہ جبریل آئے نہ کتاب آئے نہ شریعت آئے نہ مذہب آئے نہ دین آئے نہ کسی کی امامت کا مسئلہ پیدا ہو.
مسئلہ ختم کر. اور اس سے بھی زیادہ واضح کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے کائنات کے لوگوں سن لو، میں نے آج سرور کائنات کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کر دیا. اور کسی کو شبہ نہ ہو کہ کون سا دین مکمل کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے دین جو مکمل کیا ہے وہ ہے جو محمد لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دین کا نام کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور اس دین کا نام اسلام ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دین کے نام سے، مذہب کے نام سے، شریعت کے نام سے، اللہ کی طرف سے فرشتہ ہونے کے ناطے سے کوئی دستور اس کائنات میں چلے گا تو صرف اسلام کا چلے گا اور کوئی نہیں چل سکتا. پھر فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اسلام کے سوا کوئی شخص کوئی دوسرا مذہب لے کے آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی دوسرا مذہب نہیں چلے گا. یہ ساری آیات، یہ سارے ارشادات قرآن کریم کے اندر اللہ کے یہ سارے فرمانات اس بات کی واضح علامت اور واضح دلیل تھے کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں جلوہ گر ہو جانے کے بعد کسی امام، کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول، کسی وحی، کسی الہام، کسی کتاب اور کسی دستور حیات کی ضرورت باقی نہیں رہی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور دنیا کو ہدایت کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ عطا فرما گئے. اب کوئی چیز کی ضرورت باقی نہیں. مکمل دین عطا کیا، دین بھی ناقص نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کو دین ایسا دیا جائے جو نامکمل ہو اور کوئی بعد میں آنے والا پیغمبر اس کو مکمل کرے. الیوم اکملت لکم، جب وہی نے آنا ہی نہیں تو ناقص اگر دین رہ جائے گا تو مکمل کون کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اسے پہلے ہی مکمل کر دیا جائے تاکہ کسی اور کے آنے کی اور آ کر اس دنیا میں دین کے مکمل کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے. الیوم اکملت لکم. خدا بند عالم نے اس دین کو مکمل کر دیا. چنانچہ 1400 سال سے امت کا یہ متفقہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی فرشتہ نہیں آ سکتا. اور قرآن حکیم کی موجودگی کے بعد بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، قرآن پاک کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفسیر کے بعد کسی اور کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح ہدایت کے لیے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف اور کوئی راستہ ہدایت کا راستہ نہیں کہلا سکتا. اگر وہ راستہ ہوگا تو ہلاکت کا ہوگا, بربادی کا ہوگا. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. سن لو, اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو کہہ دیجیے ہذہ سبیلی, اللہ نے جو راستہ مجھ کو بتلایا اور جو میرا راستہ ہے وہ یہ ہے سیدھا. اور وہ راستہ کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ. یہ راستہ اللہ کی وحدانیت کا راستہ, جس کی طرف میں ساری کائنات کے لوگوں کو بلاتا ہوں, میں بھی اور میرے پیروکار بھی میرے راستے کی طرف بلاتا ہوں. اور کوئی راستہ میرے پیروکار اور کوئی راستہ جو اور راستہ بتلائے وہ محمد کا پیروکار نہیں ہے صلی اللہ. امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے, اور امت نے اس عقیدے کو نسل بعد نسل وراثتاً دنیا جہان میں منتقل کیا. دور صحابہ سے یہ عقیدہ شروع ہوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو صحابہ کے ذہنوں میں پختہ اور راسخ کیا, اور یہ راستہ اتنا پختہ ہوا کہ اگر کسی نے ذرہ برابر اس راستے سے ہٹنے کی کوشش کی, صحابہ نے اس کے خلاف اپنی تلواروں کو بے نام کر لیا. مسلمہ کذاب اس راستے سے ہٹا. بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو. آج بدبخت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں. ایک نئی کتاب لکھی گئی, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم ہماری صداقت اور جھوٹ کو پہچاننے کے لیے 40 دن استخارہ کرو. 40 دن استخارہ اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے جس بارے میں شبہ ہو. جس بارے میں شبہ نہ ہو اس بارے میں استخارہ بےوقوفی اور حماقت کی بات ہے. اور خاص طور پر اللہ کی کتاب کے خلاف, اسلام کی تعلیمات کے منافی, یہ استخارہ کفر کی علامت ہے, حرام ہے. لوگوں کو بہکانے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنا حق باطل کو حق بنانے کے لیے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ دو ہے, یقین نہیں آتا تو 40 دن استخارہ کر کے دیکھ لو. جس دن استخارہ کرتا ہے اس دن سارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے وجود پہ شبہ ہو گیا. استخارہ دنیاوی معاملات کے اندر یا مشکوک مسائل کے بارے میں کیا جاتا ہے جس کے بارے میں علم نہ ہو. یہ بات اچھی طرح سمجھے. کئی لوگ سادہ لوگ ہیں, کہتے ہیں دیکھو جی, وہ تو کہتے ہیں دعا مانگ کے دیکھ لو. دعا اس چیز کے بارے میں ماری جاتی ہے جو چیز موجود نہ ہو, اس چیز کو طلب کیا جاتا ہے, اور جس کا مانگنا شرم جائز. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے بدکاری میں کرنا چاہتا ہوں, آدمی اس کو کہے تو خدا سے دعا مانگ, اگر تیری قسمت میں لکھی ہوگی تو خدا تجھ کو عطا کر دے گا. یہ کفر کی بات ہے. اس چیز کے بارے میں دعا مانگی جاتی ہے تو جائز, اور جس کے بارے میں شک اور شبہ ہو لیکن یقینیات کے بارے کے اندر دعا نہیں مانگی جاتی. اگر آدمی مسلمان ہے, کلمہ گو ہے,
اس کو محمد کی صداقت پہ یقین نہیں رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ماننے کا کیا مطلب؟ ہندو مذہب جھوٹا ہے، اسلام سچا ہے۔ سچائی کو چھوڑ کر باطل کی دعا مانگنا سچائی کی تقدیر کے مطابق ہے۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ بعض لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں تم 40 دن استخارہ کرو تمہیں بشارت مل جائے گی۔ بشارت شیطان کی مل جائے گی۔ جس چیز کے بارے میں شبہ ہو اس چیز کے بارے میں استخارہ کیا جاتا ہے، یقینیات کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، جب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلان نبوت کیا، صحابہ نے اس سے دلائل پوچھے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، تمہاری علامت کیا ہے، تمہارا پیغام کیا ہے، تمہاری دعوت کیا ہے؟ کوئی بات نہیں پوچھی، صدیق نے اپنی تلوار کو بے نام کیا اور کہا یا محمد کے غلام زندہ رہیں گے یا یہ جھوٹا دعویٰ ہے نبوت کرنے والا زندہ رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ بھیجا لشکر کو، جاؤ اس شخص کا سر قلم کر کے لاؤ جو محمد کے بعد دعویٰ نبوت کی جرت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبہ کی بات نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ پختہ تھا کہ محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر اس بارے میں اتنی جلدی فیصلہ کو اسلام کی ضرورت نہیں تھی۔ سوچتے، دلیل طلب کرتے، دعوے کی تصدیق مانگتے، کوئی بات نہیں، اپنی تلوار کو بے نیام کرو اور جاؤ اس کی گردن کو اڑاؤ۔ اور اللہ نے اس عظمت کے لیے منتخب کیا تو اس شخص کے بیٹے کو کیا جو ساری عمر محمد کی مخالفت کرتا رہا ہے صلی اللہ ہو۔ اور اللہ نے بتلایا کہ اللہ کون ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت۔ اللہ وہ ہے جو مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے۔ ابو جہل ساری زندگی نبی کی مخالفت کرتا رہا، سرور کائنات کے خلاف کرتا رہا، حضور کو دکھ پہنچاتا رہا، نبی کے خلاف سازشوں میں مشغول رہا، حتیٰ کہ معرکہ بدر کے اندر نبی کو شہید کرنے کے لیے نکلا اور اللہ نے، اللہ کی رحمت نے اس کے بیٹے کو اپنے لیے منتخب کر دیا۔ نبی کی مخالفت کرتا رہا اور بیٹا نبی کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے والے کے خلاف اپنی تلوار کو بے نیام کر کے نکلا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب کو جس شخص نے جہنم نصیب کیا وہ اسی ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ تھا رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے اس رسول کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو رسول کی رسالت کے تحفظ کے لیے منتخب کر دیا۔ اس طرح جب اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب ایک عورت سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے اس کے بارے میں سوچو بچار کو بروئے کار نہیں ڈالا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ پوچھا جائے کہ اس کی نبوت کا دعویٰ سچا بھی ہے کہ نہیں، یہ جو کہتا ہے وہ غلط ہے کہ جھوٹ ہے، جانیں اس پر وحی آتی ہے کہ نہیں، یہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ نہیں، صحابہ نے کسی بندے کو سنا کہ وہ محمد کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے، اپنی تلواروں کو بے نیام کر لیا، کہا اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔
یہ عقیدہ تھا صحابہ کا رضوان اللہ علیہ. بات کو توجہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ نبی کے بعد، رسول اللہ کے بعد، امام الانبیاء کے بعد، سید الرسل کے بعد کسی نبی کا نہ آنا یہ ساری امت کا اجماعی عقیدہ. اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے بغیر سوچے سمجھے اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلانا، یہ محمد الرسول اللہ کی امت کا اجماعی عقیدہ. کیوں کہ اس کے جھوٹا ہونے کے بارے میں کوئی شک شبہ ہو سکتا نہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکمل اور کامل دین دے کے بھیجا. اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کا دین کامل ہے، اس کا عقیدہ تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک یہ بھی عقیدہ نہ رکھے کہ اب کوئی شخص آ کے اس دین کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا. اگر آدمی کہتا ہے کہ دین تو مکمل ہے، یہ ایک عقیدے کا حصہ ہے، اور پھر کہتا ہے یہ دین مکمل ہے لیکن فلاں آدمی نے آ کے اس کو مکمل کر بھی دیا، فلاں آدمی نے آ کے اس دین کو مکمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ کے دین کے مکمل ہونے پہ یقین اس کا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مکمل ہونے کے بعد جو بندہ آتا ہے وہ اس عمارت کو بدصورت بناتا ہے. مکمل جو عمارت مکمل ہو چکی ہے اس عمارت میں پھر کوئی اینٹ لگنے کی گنجائش باقی اگر لگائی جائے گی تو بدصورت کر دے گی. صحابہ کا یہ عقیدہ پختہ. اسی لیے کسی کتاب کے اندر آج یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج ہائے ہائے میں کیا کہوں کہ تن ہم آباد شد پمبا تجا نے ہم، اور یہ ملک جو عرش والے کے نام پہ لیا گیا، محمد کے نام پہ لیا گیا تھا صلی اللہ ہو، آج یہ بدبختی کا ہماری کی انتہا ہے کہ آج اس ملک کے اندر یہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ جھوٹے کذاب دجال کی امت کے لوگوں کو یہ جرأت ہو گئی ہے کہ وہ محمد کی نبوت کو عدالتوں کے اندر چیلنج کریں اور اس کذاب اور دجال کی صداقت کے لیے دلائل دیں. آج ہماری بدقسمتی اس سے بڑی اسلام کے نام پہ بنی ہوئی ملک، اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک کے اندر کفر کے لیے دلائل مہیا کیے جاتے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہے؟ کبھی یہ تصور ہو سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا یہ گوارا کیا جا سکتا تھا کہ مسلمہ کذاب کی امت کے لوگ آئیں اور مسلمہ کی نبوت کے بارے میں دلائل پیش کریں؟ یہ ممکن تھا کہ اسود انسی کے پیروکار آئیں اور اسود انسی کی نبوت کی صداقت کے بارے میں گواہیاں پیش کریں؟ یہ ممکن تھا کہ سلیحہ اسدی کے ماننے والے آئیں اور اس کی نبوت کے بارے میں اپنے موقف کو پیش کریں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ اس جھوٹی کذاب عورت سیاح کے پیروکار آئیں اور اس کی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کا سہارا لیں؟ صحابہ نے ایسے دجالوں کے خلاف زبان کو حرکت نہیں دی، تلوار کو حرکت دی ہے. ہر چیز کے بارے میں دلائل نہیں ہوتے، ہر چیز اس کی کچھ حد ہے. اب ایک آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ ایک نہیں 10 ہے، 10 خدا ہیں اور مجھ کو اجازت دو کہ میں 9 خداؤں کے ثبوت پر دلائل پیش کروں. اللہ کے نام پہ بنے ہوئے کسی ملک میں
خدا کی وحدانیت کے اقرار کے خلاف اور دوسرے خداؤں کے اقرار پر کوئی دلیل نہیں سنی جا سکتی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو پیروکار جس شخص کے اپنے اقوال کے مطابق وہ دجال اور لعنتی ہے، لوگوں کے کہنے کے مطابق کعبے کا رب گواہ ہے کہ غلام احمد قادیانی سے مسلمہ کذاب زیادہ ذہین تھا، طلحہ اسدی زیادہ سمجھدار تھا، احمد انسی زیادہ قابل تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر لعنت نہیں کی. یہ ایسا ملعون ہے کہ خود اپنے اوپر لعنت بھی کرتا، اور پھر اس کے پیروکار اس کی نبوت کے بارے میں دلیلیں پیش کرتے ہیں. خود لعنت کی 1878 کے اندر جب اس نے الٹی سیدھی باتیں شروع کی، علماء کو احساس ہوا کہ یہ شخص اسلام کی عمارت میں نقد لگانا چاہتا ہے، کوئی دعویٰ کرنا چاہتا ہے. علماء نے گرفت کی. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ لوگوں نے میرے بارے میں شک و شبے کا اظہار کیا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعنتی ہے. یہ غلام احمد نے خود لکھا. نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی کریم کے بعد لعنتی ہے. اور یہی لعنتی 1891 میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. جو علماء نے سمجھا تھا وہ درست نکلا، اور اس نے 1891 کے اندر نبوت کا دعویٰ کر. جو آدمی اپنی زبان سے کہہ چکا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد دعوی نبوت کرنے والا لعنتی ہے، اس کے لعنتی ہونے کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود اپنی زبان سے لعنتی بن چکا ہے. اسی لیے میں نے آج سے 13 برس پہلے جب غلام احمد کی افکار پہ گرفت کی تو لاہوری مرزائیوں نے میرے جواب میں لکھا کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد اور نبی مانتے. تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کیا کوئی لعنتی مجدد ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی لعنتی مہدی ہو سکتا ہے؟ مہدی ہونے کے لیے پاک باز ہونا، شریف النسب ہونا، مجدد ہونے کے لیے اعلی اخلاق کا مالک ہونا ضروری ہے. جو خود آدمی اپنے آپ کو لعنتی کہے وہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرانگی کی بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو بات میں بنیادی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو اس امت کا سب سے اعلیٰ اور بہترین حصہ، اور ان سے افضل محمد کی امت میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا. اور صحابہ کرام سب کا رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ گروہ ہے جنہوں نے براہ راست نبی سے فیض حاصل کیا. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے شاگردوں کو. نبی کے شاگردوں کو. نبی کے بلا واسطہ شاگردوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم کے بعد نبی کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل سے گفتگو نہیں ہوگی، تلوار کی دھار سے گفتگو ہوگی. یہ نبی کے شاگردوں کا فیصلہ. کیا دلیل بازی ہے؟ یہ امت کی بے حویتی اور حکمرانوں کی بے غیرتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہے مرزائی ٹولہ نہ صرف یہ کہ اپنا وجود رکھتا بلکہ ایک کذاب دجال کو کائنات کے امام کے مقابلے میں رکھتا اور ان کے بارے میں
ناصرہ گفتگو کرتے ہوئے اس کذاب کی صداقت کے بارے میں دلائل پیش کرتا. یہ ہماری بھی بے غیرتی اور حکومتوں کی بھی بے حمیتی کی علامت. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزائیوں کو مسجد بنانے کا حق ہے؟ یہ سوال بات کا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ محمد کریم کے نام پہ الاٹ شدہ ملک میں مرزائیوں کو رہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد تو بنانے کی بات ہے. پہلے تو یہ سوال ہے کہ ان کو رہنے کا بھی حق ہے کہ نہیں. سیدھی بات ہے. اگر کوئی شخص سرور کائنات کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو ان کے نام پہ الاٹ ملک میں رہنے کا حق کیوں رکھتا ہے؟ یہ عقیدہ میرا نہیں ہے، یہ عقیدہ صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق. اے ابو بکر، تو ابو بکر نہیں رہا، صدیق اکبر بن گیا ہے رضی اللہ تعالی. صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمہ کذاب کے حامیوں آرام سے رہو، ہم سے کوئی تعرض نہ کرو، جس طرح جی چاہے زندگی بسر کرو. یہ کہا. کیا فیصلہ کیا؟ اور چینیا والی مسجد کے اندر خطبہ سننے والوں، اور جس تلک میری آواز پہنچی ہے، میری آواز کو سن لو. جاؤ اسلام کی تاریخ کو اٹھاؤ. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نائب، آپ کے پہلے خلیفہ، آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے مسلح امامت پہ کھڑے ہونے والے، اور وہ شخص جس کے پیچھے نبی کی زندگی میں نبی کے چچا عباس نے، نبی کے داماد عثمان نے، نبی کے داماد علی نے، نبی کے نواسے حسن و حسین نے نماز پڑھی ہے، اس صدیق نے ان لوگوں کے خلاف جب عالم جہاد بلند کیا جنہوں نے رب کی وحدانیت کا انکار کیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، ان کے خلاف جب اعلان جنگ کیا تو اپنے کمانڈروں کو ہدایت کی، میرے ساتھیوں جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے جنگ کرو، لیکن بوڑھے پہ تلوار نہیں اٹھانا، بچے کو گدن نہیں پہنچانا، خدا کو نہ ماننے والے ان کی زمینوں کو برباد نہیں کرنا، ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے کھیتوں کو نہیں جلانا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں ڈھانا. ان کو کہو یا اسلام قبول کرو. اسلام قبول نہیں کرتے ٹیکس دو، آرام سے رہو، ہماری بالادستی مانو. دونوں باتیں نہیں مانتے، باہر نکلو، مقابلہ کرو، قابل ہو جاؤ. بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا. ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کرنا. ان کے مذہبی رہنماؤں سے تعارف. جاؤ میرے آقا کے یار کا فیصلہ سنو. اور جب اقرا کی قیامت کے اندر نبی کی چادر نبوت پہ ہاتھ ڈالنے والے کے خلاف اعلان جہاد کیا تو کیا کہا؟ کہاں کرنا چاہو جس نے میرے آقا کی نبوت کے ہاتھ ڈالا اس کے بچوں کو تحقیق کر دو، ان کے بوڑھوں کو قتل کر دو، ان کی فصلیں ملیں ان کو جلا دو، ان کے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دو، ان کی عبادت گاہوں کو گرا دو، اس لیے کہ اللہ محمد کے باغیوں کا وجود دنیا میں برداشت نہیں کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟
میں جبر نہیں ہے. دین میں جبر نہیں کا مطلب کیا ہے؟ دین کے جبر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو گالی دینے کی آزادی ہو. صلی اللہ ہو. امت کا اجماعی عقیدہ ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. نبی کے ملک کے اندر نبی کے خلاف اگر کوئی شخص گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو توبہ کا حق بھی نہیں دیا جائے گا, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. مذہبی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو مسلمان ہونے پر مجبور نہ کیا جائے. کسی کافر کو مسلمان ہونے پر مجبور. مذہبی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو یہ چھٹی دے دی جائے کہ کونین کے سردار اور تکلین کے امام اور جس کے گھوڑے کی لگام جبریل نے تھامی تھی اور جس کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے عرش والے نے سارے انبیاء کی روحوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا تھا, اس کے متعلق بکواس کیا جائے, اس کی چادر نبوت پہ حاجہ لی جائے, اس کی عزت کو برہم کیا جائے. اس کا مطلب مت کیا جائے. یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب نہیں ہے. ضیاء الحق 4 دن کا صدر ہے. اگر اس کے خلاف گفتگو جو ہے وہ قابل جرم ہے اور یہ آزادی اظہار کے تحت نہیں آتی تو کون کا سردار محمد الرسول اللہ جس کی امامت ابدی ہے, سرمدی ہے, لازوال ہے, جب تک کائنات موجود ہے محمد کی امامت موجود ہے. اس کی امامت کے بارے میں کسی کو گفتگو کرنے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ صلی اللہ ہو. یہ کہاں کیا جاتا ہے؟ آزادی کا مفہوم غلط ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو آئے وہ بکواس کرے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جھوٹ بولتے ہو, قرآن کی آیتوں کو بدلتے ہیں. آزادی ہے جی. کس نے حق دیا ہے کہ کوئی دجال محمد کا باغی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی عبادت گاہ بنائے جس طرح کی عبادت گاہ محمد کے غلام بناتے ہیں؟ صلی اللہ ہو. کتنے حق دیا ہے تاکہ مسلمان تجاب کے پیچھے نماز پڑھے؟ تمہیں کیا حق ہے؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. خدا نے تو کافروں کو بھی کہا ہے کہ مسلمانوں سے الگ ہو کے رہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو مسلمان نہیں ہے. کسی کو دھوکہ نہیں. اور تم مسلمہ سجاد کے بھائی کی امت ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یہ حق دیا جائے کہ تم مسلمانوں کی مسجدوں کی طرح مسجدیں بنا کے مسلمان امت کو دھوکہ دو. کوئی شخص جو رسول کے باغی کے پیچھے جان بوجھ کے نماز ادا کر لیتا ہے اس کی ساری عمر کی نمازیں ادا نہیں ہوتی ہے. تم مسلمانوں کو چاہتے ہو گمراہ کرنا؟ دامے ہم رنگ زمین بچھا اور قرآن بتلاتا ہے. یہ تو حکومت کی مہربانی اور اس کی مصلحت ہے کہ اس نے ابھی صرف یہ آرڈیننس جاری کیا ہے کہ تمہیں مسجد نام رکھنے کا حق نہیں. انشاءاللہ اسلامی حکومت آئے گی. اور بولو انشاءاللہ آئے گی. انشاءاللہ آ کے رہے گی. اگر یہ پاکستان باقی رہنا ہے تو اسلام میں آنا ہے, اور اگر اسلام نہ آیا تو پھر یاد رکھو یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا. یہ یاد رکھو. انشاءاللہ اسلامی حکومت آئے گی, ضرور آئے گی. انشاءاللہ آ کے رہے گی. اور بولو آ کے انشاءاللہ. اس دن یہ آرڈیننس نہیں ہوگا کہ ان کو مسجد نام رکھنے کا حق نہیں,
یہ نہیں ہوگا، بلکہ محمد کی سنت کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل لا تقم فیہ ابدا۔ پھر یہ ہوگا کہ محمد کا غلام حکم دے گا، اٹھو اور ان عبادت گاہوں کو اسی طرح مسمار کر دو جس طرح محمد نے مسجد کو مسمار کروایا تھا صلی اللہ ہو۔ اور عرش والے نے حکم دیا تھا، کہا کیا؟ دھوکے دیتے لوگ۔ قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ اے میرے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرار، مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ قرآن آیا ہے، اللہ کی قسم ہے، کسی نے کہا تھا یزیدوں کا وجہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا۔ دنیا کے ہر چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو جتنا زیادہ دیکھو دل اکتا جاتا ہے، کم کم دیکھو تو دل میں محبت رہتی ہے، حسن نقش رہتا ہے، جب زیادہ دیکھو تو وہ کوئی قدر و قیمت باقی۔ قرآن کا چہرہ مختلف ہے، یزیدوں کا وجہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا۔ قرآن کا چہرہ جتنا دیکھو قرآن کی محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی عجیب کتاب ہے، جتنا پڑھو اس کی محبت میں اضافہ، جتنا اس کو دیکھو اس کے پیار میں اضافہ، جتنا اس کو پڑھو اس کے لطف میں اضافہ۔ یزیدوں کا وجہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا۔ قرآن پڑھتا جاؤ، محبت کو اپنے سینے سے محبت کو بھرتا جاؤ۔ یہ دنیا کی عجب کتاب ہے۔ 1400 سال پہلے آئے اتری، 1400 سال پہلے آئے اتری، 1400 سال بعد فٹ کرو حرف حرف سے کہا، حرف حرف لفظی ترجمہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اے میرے محبوب، جنہوں نے عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا، ضرارا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا تیری رسالت کا انکار کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے اندر جدائی پیدا کرنے کے لیے، ہائے ہائے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے جو خدا رسول کے دشمن ہے، جو خدا رسول کے ہیں۔ بولو، آج مرزائیوں کی عبادت گاہ سے یہ آج سعادت آتی ہے مسلمانوں میں تفریق کے لیے، خدا کے رسول کے باغیوں کو اس میں اکٹھا کرنے کے لیے، کمیونسٹوں کو اس ملک کے اندر قوت بہم پہنچانے کے لیے، فاسقوں فاجروں کی حکومت اس ملک میں قائم کرنے کے لیے، رسول کے دین کو جو لے کے آیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے، انگریز کی اولاد غلام احمد کے سکے کو چلانے کے لیے اللہ نے کہا اس مسجد کا وجود محمد تیرے ہوتے ہوئے برداشت نہیں کیا جا سکتا صلی اللہ ہو۔ صبح اٹھے، مسجد میدان کے ساتھ ہموار ہو چکی تھی، اس کا کوئی وجود بھی باقی کہتے ہیں مسجد ہے۔ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تم محمد کی بغاوت کے لیے قلعے تعمیر کرو محمد کے دیش میں صلی اللہ ہو۔ یاد رکھو، کوئی قادیانی، کوئی عیسائی سرور کائنات کا وفادار نہیں ہے۔ بات کہوں، غصہ نہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب کرنے والا اس باپ کا وفادار نہیں سمجھے۔
جس کا نکاح، جس کی ماں کا نکاح کسی اور سے ہوا اور وہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرے، وہ اپنے باپ کا وفادار؟ نام محمد کا لیتے ہو، غلامی مرزا کی کرتے ہو، اس سے زیادہ بے وفائی کیا؟ اور صرف کاش میرا جی نہیں چاہتا عدالت کے بارے میں گفتگو کرنے کا، اگرچہ اللہ رسول کے حکموں کے مقابلے میں ہم کسی عدالت کو تسلیم ہم نہیں مانتے، جو جی چاہے کر لیں۔ ہم کسی عدالت کو قرآن اور سنت کے خلاف تسلیم جو جی چاہے کر لیں۔ لیکن بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہو جناب ہمارا مرزا نبی کو ہم مانتے ہیں، مرزے کو بھی مانتے ہیں۔ ہائے ظلم کی انتہا ہے، اس سے بڑا ستم کائنات میں کوئی نہیں ہوا کہ ایسے شخص کو نبی کہا جائے جس سے نبوت کا منصب ذلیل ہو جائے، جس سے نبوت کا منصب۔ میں بات کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سننا۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھی اتنے مجرم نہیں تھے جتنے غلام احمد کے ساتھی۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ مسیلمہ کذاب کو کسی خارجی قوت نے نبی نہیں سمجھ آئی بات، کسی خارجی قوت نے اس کو نبی، اندر سے شیطان نے اس کو برگلایا بن گیا۔ کسی کا اعلی کار ہو کے اس نے دعویٰ، کسی کے برگلانے سے اس نے دعویٰ۔ اور شرم کرو، تم تو اس کو نبی مانتے ہو جو خود کہتا ہے کہ میں ملکہ وکٹوریا کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ ملکہ وکٹوریا تمہاری خدا اور غلام احمد تمہارا نبی، تم پر تو ہے چرخے گردو تم۔ اس خدا کے ماننے والوں پہ بھی لعنت، اس نبی کے ماننے والوں پہ بھی لعنت۔ کس کو نبی بنایا ہے؟ جو انگریز کا پیروکار خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، جاؤ دنیا بھر کے سچے نبیوں کی تاریخ بھی اٹھاؤ اور غلام احمد کے سوا جھوٹے نبیوں کی تاریخ بھی اٹھاؤ۔ اس بدبخت کے سوا اپنے جھوٹ کو چلانے کے لیے بھی کسی نے غیر ملکی سامراج کا سہارا، یہ ایسا بدبخت ہے۔ یہ اپنی نبوت کے سکے کو چلانے کے لیے میری حکومت کا سہارا لیتا ہے۔ اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا جب انگریز اس کائنات سے، اس ملک سے گیا، اس کے درخت کو بھی کاٹ کے ساتھ بھیج دیا جاتا۔ چاہیے تو، اور عربی کا محاورہ ہے، آج کہا ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے، ہمیں کبھی دکھ پہنچتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو مرنا بھی اسی ملک میں ہے، جینا بھی اسی ملک میں۔ گورنمنٹ ستاتی ہے، کہتے ہیں جو مرضی کر لو، ہمارا تو جینا مرنا۔ اور کبھی بڑا دل گھبرا جاتا ہے، ظلم سے تنگ آ جاتا ہے، تو جی میں خیال آتا ہے یا اللہ ان سے تنگ آ گئے ہیں، مکے مدینے لے چل۔ اور ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور مسلمان جب گھبرا جاتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مکے لے چل، مدینے لے چل۔ مکے تیرا گھر ہے، مدینے تیرے رسول کا گھر ہے، کیونکہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اور ان پہ تھوڑی سی افتاد آتی ہے، یہ بھی اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ آئی۔ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت کریں گے؟ یہی سے دیکھ لو کہ اصل کیا ہے۔ جن کا اصل خدا اور آمنہ کا لال مصطفیٰ ہے، وہ خدا کے گھر کی طرف لوٹتے، رسول کے گھر کی طرف لوٹتے۔ اور جن کا خدا انگریز ہے، ان پہ استاد آتی ہے تو بھاگ کے لندن جاتے ہیں۔
اپنے خدا سے التجا کرنے کے نبی بھی تو نے بنایا تھا، اب نبی کی امت کو بھی تو بچا. کہاں گیا ہے مرزا؟ پتہ ہے؟ لندن. اور کہتے ہیں مرکز انگلستان میں آ رہے ہیں. اچھا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا ہمیں جاؤ، جلدی جاؤ، ملک خالی کرو، جان چھوٹے. پھر شریعت کورٹ میں کیس کس بات کا؟ مسجد نام رکھنے کا. شکر کرو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ ابھی اسلام کی حکومت، ابھی تو اسلام آباد کی حکومت ہے. صدر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، مولوی ملتے ہیں کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، نور جہاں ملتی ہے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہوں. اتنا اچھا صدر تمہیں مل گیا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور میں ہر راہ کے ساتھ. یہ تو اتنا اچھا چل رہا ہے، نہ ہم کو کچھ کہتا ہے نہ ان کو کچھ کہتا ہے. دن کو مسجد میں رہے، رات کو میں کھانے میں. ان کا حال تو یہ ہے کہ جن کو مسجد میں رہے، رات کو میں ان کا کہ معشوق ماں بشیوائے ہر کس جدا نمان، باما شراب خورد و بظاہر نماز کر. اتنا اچھا ہم کو صدر ملا ہے کہ موسیقی کی محفل آتی ہے تو بیڑ بجانا شروع کر دیتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو امامت کروانا شروع کر دیتا ہے. ہمارا صدر تو بالکل پرانے زمانے میں ایک امرت دھارا ہوتا تھا. سنا ہوا ہے امرت دھارا؟ پرانے لوگوں نے سنا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بس میں سفر کرتے تھے تو وہ امرت دھارا بیچنے والا آتا تھا، کہتا تھا 101 بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج امرت دھارا. میں ایک دفعہ سیالکوٹ سے کوئی 8-7 سال عمر تھی تو سیالکوٹ سے گجرا والے آ رہا تھا. اس نے انہوں نے رٹی ہوتی ہیں بیماریاں، 101 بیماری گنی. ایک بندہ کہنے لگا، میں لینے لگا تھا بھائی اب میں تو نہیں لیتا. اس نے کہا تو کیوں نہیں لیتا؟ اس نے کہا مجھے جو بیماری ہے وہ 101 میں شامل نہیں ہے جن کو تو نے گنا ہے. اس نے کہا تجھ کو بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے پیٹ درد گنی، سر درد گنی، نزلہ گنا، زکام گنا، لیکن میرے تو دانت کے اندر درد ہے. اس نے کہا میرے پاس امرت دھارا کی اصلی شکل ہے جو 202 بیماریوں کی علاج ہے. ہمارے صدر صاحب بھی اللہ کے فضل سے بالکل امرت دھارا ہے، ساری بیماریوں کا علاج ہے. ایکٹروں کی بیماریوں کا بھی علاج، ایکٹریسوں کی بیماریوں کا علاج، اوقاف کے ملاؤں کی بیماریوں کا علاج اور مجلس شورا کے ضمیر فروشوں کا علاج بھی، سب کا علاج ہمارے صدر صاحب کے پاس. اسی لیے تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اس سے ایسے اچھے صدر نے تمہارے متعلق کوئی سخت فیصلہ نہیں کیا، تمہارا بھی دل رکھا ہوا ہے. کوئی نہیں بچوں جبورو، تم بھی ٹھیک ہو، کبھی تم بھی میرے کام آ جاؤ. وگرنہ اسلام آ جائے تو پھر شرعی عدالت میں دلیل بازی کی اجازت نہیں ہے. یا محمد کے ملک میں رہو یا محمد کا ملک چھوڑ جاؤ، یا محمد کے غلام بن کے رہو. باغی بننا ہے تو اس ملک کے اندر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا تھا. شرم کی بات ہے. ہم نے دنیا بھر کی تاریخیں پڑھی ہیں، ایسا کوئی بے حیا بندہ نہیں دیکھا جو ان لوگوں کے کہنوں پہ نبی بن گیا ہو جن لوگوں نے اس کی قوم کے لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا. تاریخ پتہ ہے، یہ بدبخت 1839 کے اندر ہندوستان میں پیدا ہوا ہے. 1856 کے اندر انگریز نے مسلمانوں کے آخری بادشاہ کا تختہ الٹ کے ملکہ وکٹوریا کا سکہ اس ملک کے اندر راج کیا. 1875 کے اندر یہ بیوقوف سیالکوٹ کی کچہریوں میں منشی گری کر کے اپنا وقت پال رہا تھا. 15 روپے مہینہ تنخواہ تھی. کتنی؟ 15 روپے مہینہ. انگریز کے جاسوس ملک میں ٹولے سے پھر رہے تھے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. سن لو، مجھے تعصب کی عادت نہیں ہے لیکن حق بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا. جس وقت بڑے بڑے جو پاپوش انگریز کے دودھ چاٹ رہے تھے
للکارنے کی وجہ سے شیر پھانسی کے پھندے لٹکے ہوئے اور ان میں وہ لٹک رہا تھا، اور اس گروہ کا نام تھا وہابیوں کا گروہ، اہل حدیثوں کا گروہ۔ کوئی شہر ایسا نہ تھا جس شہر کے اندر اہل حدیثوں کی لاشیں سولیوں پہ نہ لٹک رہی ہو۔ وہ کہتے تھے اس ملک کے اندر قانون محمد کا چلے گا، انگریز کا نہیں چل سکتا۔ انگریز اس جرم کی پاداش میں ان کو سولیوں پہ لٹکا رہا اور دو میں لگا ہوا تھا۔ کون کون ہے جو اس گروہ کا حامی ہے؟ صرف بنگال کے اندر اہل حدیثوں کے 1,00,000 مولویوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، صرف ایک صوبے کے اندر۔ کتنوں کو؟ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں باقی تھوڑے کیوں ہیں؟ تھوڑے اس لیے ہے کہ ایک دور اس ملک کے اندر آیا ہے کہ وہابی کا نام لینا جرم تھا۔ اس دور میں انگریز کے کتے بھو سونگتے پھرتے تھے کس گھر میں وہابی ہے، جاسوس چھوڑے ہوئے۔ اور پھر پٹنہ کے اندر، بہار کے اندر صادق پور کا محلہ، جو سارا محلہ علماء کا تھا، اہل حدیث علماء کا، انگریز نے اس محلے کو محاصرہ کیا۔ دیکھا ایک کو مارتے ہیں دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے کو مارتے ہیں تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پٹنہ نے، اس بہار نے، اس صادق پور میں یحییٰ علی کو پیدا کیا۔ انگریز نے مسجد میں خطبہ دینے کے بعد اس کو پکڑا، موت کی سزا سنائی، جیل کوٹری کے اندر بھیجا۔ رات کو سپرڈینٹ جیل نے دیکھا ساری کوٹریوں کی بتیاں بجھی ہوئی، یحییٰ علی کی کوٹری سے روشنی چھن رہی ہے۔ بھاگا ہوا آیا، کس نے دیا جلایا؟ دیکھا دیا تو کوئی نہیں جل رہا، لیکن اس تنگ و تاریک کوٹری میں یحییٰ علی اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ملائکۃ الرحمہ اس کوٹری کا احاطہ کیے ہوئے اور ان فرشتوں کی روشنی سے پوری کوٹری جگمگا رہی ہے۔ ہندو قاضی اس کوٹری کی طرف دیکھتے ہیں اور کلمہ محمد ادا کر رہے ہیں صلی اللہ ہو۔ اس نے کہا جلدی اس کا کام تمام کر دو، کل اسے جلدی پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، نہیں تو کئی اور لوگ اس کے حامی بن جائیں۔ صبح پھانسی ہے، رات کو انگریز جج آیا، دیکھوں آج کی رات کیسے گزرتی ہے۔ صبح جا رہا ہے، دیکھا یحییٰ علی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا قرآن کی تلاوت کر رہا اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ رہ رہی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، انگریز جج نے کہا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، کہنے لگا پتا ہے صبح موت کا وقت ہے؟ کہا پتا ہے۔ کہا پھر اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا اسی لیے تو خوش ہوں کہ صبح موت کا دن ہے۔ کہا لوگ روتے ہیں، رات سو نہیں سکتے، تم ہنستے ہو مسکراتے ہو۔ کہا وہ روتے ہیں جن کو عرش والے کی ملاقات کا شوق نہیں ہوتا ہے، اور جن کو عرش والے کی ملاقات کا شوق ہو وہ اسی طرح خوش ہوتے مسکراتے ہیں جس طرح عاشق اپنے محبوب کو ملنے کے دن خوش ہوتا ہے۔ غصہ آیا، کہا گستاخ ہے، اس کی داڑھی مونڈ دو۔ داڑھی مونڈی گئی، یحییٰ علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ انگریز جج حیران ہوا، کہنے لگا موت کی سزا سنی ہنستے رہے، داڑھی مونڈی کی رونے لگے، اتنے بزدل۔ کہا داڑھی کے مونڈے جانے پہ نہیں روتا۔ کہا کیوں روتے ہو؟
کہا داڑھی کی خوش نصیبی پہ اپنی بد نصیبی پہ روتا ہوں کہ داڑھی کے بالو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ کی راہ میں مجھ سے بھی پہلے قربان ہو گئے ہو. وہ لوگ تھے. اور پھر انگریز نے حکم دیا کہ پٹنے کے اس سارے علاقے پر ٹریکٹر چلا دیے جائیں. سعادتپور کے پورے علاقے پر بلڈوزر چلا دیے گئے. لاکھوں کتابیں، سینکڑوں کتب خانے، 20 مسجدیں دفن ہو گئی، گھروں والے بے گھر ہو گئے. ایسے دور میں جبکہ اس ملک میں حق والے انگریزی امپیریلزم اور سامراج کے خلاف اعلان جنگ کر رہے اور اس کو نکالنے کے لیے اپنے خونوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، انگریز کو ایجنٹوں کی اور جاسوسوں کی ضرورت ہوئی. مجھے معاف کر دو، کچھ جاسوس جبہ پوشوں سے ملے، کچھ جاسوس اونچے پگڑیوں والوں سے ملے، کچھ جاسوس آغا خان کے باپ کی صورت میں ملے. یاد رکھنا یہ سارا قصہ مجھے یاد ہے، سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. 1866 کے اندر اس موجودہ آغا خان کا دادا، آغا خان ثالث کس کا دادا؟ کس کو انگریزوں نے 1866 کے اندر اپنی گود میں لے کے پالا اور اس کو لوگوں کی امامت کا تاج دھکے سے اس کے سر پہ رکھا. پھر دیکھا ان جاسوسوں کے باوجود جہاد میں کمی نہیں آئی. اور چینیا والی مسجد کے اندر بیٹھنے والوں، تمہیں اس کے خطبے تو یاد ہیں، اس مسجد کی تاریخ یاد نہیں ہے. یہ مسجد 1856 سے لے کر 1946 تک مجاہدوں کے سب سے بڑے مرکز کے طور پر تاریخ میں محفوظ ہے. اس مسجد کے اندر مجاہدوں کا اسلحہ چھپایا جاتا اور مجاہدوں کے لیے پیسہ یہاں سے منتقل کیا جاتا تھا. یہ مسجد اللہ کے فضل سے اس دور میں بھی حق کے علم کے بلند کرنے والے مجاہدوں کا مرکز تھی. اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ آج بھی اس مسجد کی عظمت کو اسی طرح باقی رکھے جس طرح ماضی میں اس کی عظمت تھی. انشاءاللہ جب تک ہماری زبان میں قوت گویائی باقی ہے، انشاءاللہ ہم اس مسجد کی تاریخ سے بے وفائی نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس مسجد کی تاریخ زندہ رہے گی. انشاءاللہ اس مسجد میں بڑے بڑے غازیوں نے، بڑے بڑے مجاہدوں نے خدمت کی، بڑے بڑے شہیدوں نے اس مسجد کے اندر عبادت کی ہے، بڑے بڑے سرفروشوں نے، انگریز کے للکارنے والوں نے اس مسجد میں راتیں گزاری ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کعبہ اور مدینے کے بعد، مسجد اقصی کے بعد میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ جتنا اس مسجد کے اندر رات کی تاریکی میں عبادت کا لطف آتا ہے کسی اور جگہ نہیں آتا. کتنے سربکف مجاہدوں نے اس مسجد کے اندر سجدے کیے. اس دور میں انگریز نے جاسوس تلاش کیے، جبہ پوشوں کی صورت میں جاسوس ملے، خائن تلاش کیے، آغا خان اول کی صورت میں خائن ملے، لیکن جہاد کا سلسلہ ختم. انگریز کو ایک ایسے غدار کی ضرورت ہوئی جو محمد کی چادر پہ ہاتھ ڈال کے جذبہ جہاد کو ختم کرے. کوئی بدبخت اس کے لیے تیار، اور یہ قلم کا ٹیکا اور یہ کائنات کی سیاہی اگر کسی کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی تو غلام احمد کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. یہ 15 روپے ماہانہ کا منشی اس نے اپنے زمین کو بیچا، اس نے اپنے دین کو بیچا، اس نے محمد سے اپنی وفاداری کو بیچا، اس نے اللہ سے اپنے ایمان کو بیچا، اور اس بدبخت نے
فتوا دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا کفر ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا. انگریز نے کہا واہ بچو مچورے، ایسا تو ہمیں کوئی غدار ملا ہی نہیں، تو ہماری خدمت کر، ہم تیری خدمت کریں گے. اس غدار ابن غدار کو اٹھایا، اس کو پہلے مجدد بنایا، پھر اس کو 1876 کے اندر مجدد بنایا، 1878 کے اندر مہدی بنایا، 1885 کے اندر اس کو مسیح بنایا، اور 1891 کے اندر اس کو رسول بنا دیا. اور یہ بدبخت کانچو، اس کا چہرہ دیکھو، آنکھیں دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح سورج کو گرہن لگا ہوا ہے. اس کو نبی بنایا ہے، اور یہ بدبخت اس نے آئے ہے. خدا کی قسم بڑے اس نے جھوٹ بولے، لیکن ایک سچ بولا، اور وہ سچ یہ تھا کہ میں ملکہ وکٹوریہ کی تلوار ہوں اور انگریزی حکومت میری ڈھال ہے. انگریزی حکومت میری نہیں سنا، سارے جھوٹوں کے اندر ایک ہی سچ تھا. اگر انگریز حکومت نہ ہوتی تو یہ بدبخت مسلمانوں کے ہاتھوں زندہ رہ سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے پھر قصیدہ پڑھوایا اپنی مدد میں، اور اس خبیث نے قصیدہ پڑھا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں. محمد، یہ خبیث بیٹھا ہوا افیم کی ایسے بات نہیں کہتا غصے کے اندر بھی. اس کے بیٹے مرزا بشیر نے لکھا ہے کہ میرا باپ ساری عمر افیم کھاتا رہا ہے. خود لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر، حوالہ میرے ذمہ. اس افیم کی نے اس کی موجودگی میں قصیدہ پڑھا ایک بدبخت نے، اور کیا پڑھا؟ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں، اور آگے سے عیاذ باللہ. یعنی حضور کی شان کمتر تھی، یہ انگریز کا چوٹ، یہ بڑی شان والا. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں. محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، محمد جس نے اکمل دیکھنے ہو، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. یہ اس پر بات. اور اس خبیث نے کہا کہ سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ ہیں، آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کے نبیوں کے معجزے کتنے؟ 3 لاکھ. اور اس بدبخت نے کہا میرے اکیلے کے معجزات 10 لاکھ سے زیادہ ہیں، حضور کے اور سارے نبیوں کے. اسی لیے تو محمد جس نے اکمل دیکھنے ہو وہ اس خبیث کو آگے. محمد دیکھنے ہو جس کو اکمل، محمد دیکھنے ہو جس کو اکمل، غلام احمد کو دیکھے تھا. اس نے کہا سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ، میرے اکیلے کے 10 لاکھ. اور میں نے کہا دیکھے تو صحیح اس کا معجزہ ہے کیا؟ اس نے کہا میرا معجزہ یہ ہے کہ جب میری آخری شادی ہوئی مجھے تبدیل کا مرض تھا، آنکھوں سے پانی اترتا تھا، دایاں ہاتھ خراب تھا، دانتوں میں کیڑا لگا ہوا تھا، رات کو 100 دفعہ پیشاب آتا تھا، مرگی کے دورے کرتے تھے. یہ اس نے خود لکھا. اور قوت مردمی موجود. کہہ لگا میں نے شادی کا ارادہ کیا تو مولوی نور دین نے مجھ کو کہا شادی نہ کرو، فتنے کا ڈر ہے. سمجھتے ہو نا؟ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. قوت تو کہا فتنے کا ڈر ہے. کہہ لگا لیکن میرا معجزہ دیکھو کہ باوجود اس کے کہ مجھ میں قوت نہیں تھی، 9 مہینے کے بعد میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا. میں نے پھر اس کا لکھا
میں نے کہا یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے جس نے بغیر مرد کے بچہ پیدا کر دیا. یہ بچہ یہ نہیں حیا نہیں ہے شرم نہیں. وہ جو غیروں کا علاقہ غیروں کا ایجنٹ اس کو نبوت کے نام پر اس سے انگریز نے 2 حربے اختیار کیے. ایک اس نے مسلمانوں کے اندر رسول اللہ کی عظمت پہ حملہ کروایا اور دوسرا انگریز نے یہ تاثر دیا کہ نبوت اس کو کہتے ہیں. اس طرح کے بیوقوف آدمی نبی ہوتے ہیں. اصل میں مقصد نبوت کی تسلیم تھا. اصل میں مقصد نبوت کی نہیں سمجھ رہی بات. اگر کسی باندر کو ممبر پہ بٹھا دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نام مولویت ہے. مولویت کی تسلیم ہے. سانگ بناتے ہیں نا مولویوں کو تسلیم کرنے کے لیے. اور جب کوئی حکمرانوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے بناتے ہیں نا کارٹون. نہیں موجودہ حکمرانوں کا نام نہیں لیتے ڈر آتا ہے ماشاء اللہ ہے نا. اور یاد ہے کہ نہیں پہلے زمانے میں ایک فیلڈ مارشل صاحب حکمران تھے. لوگوں نے جو گلیوں میں پھرتے ہیں ان کے گلے میں ڈال دیے تختے. یاد ہے کہ نہیں؟ اور نہیں یاد. مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں فیلڈ مارشل. تسلیم. اس طرح انگریز بدبخت نے اس بدبخت کو نبوت کے منصب پر بٹھا کر صرف رسول اللہ کی گستاخی ہی نہیں کی بلکہ نبوت کی بھی تسلیم کروائی کہ یہ ہے نبی. اس کا نام نبی. اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قادیانیت ایک الگ دین ہے. قادیانیت جس کا رسول غلام احمد اور جس کا خدا ملکہ انگریزی سامراج اس کا اس امت سے کوئی تعلق نہیں جس کا نبی مصطفیٰ اور جس کا رب عرش والا خدا جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مرزائیت کیا ہے. مرزائیت اصل میں مسلمانوں کو انگریزی سامراج کے غلامی کے اندر پختہ کرنے کے لیے ایک افیون اور بھنگ کا نام ہے. حشیش کا نام ہے مرزائیت. اور کوئی غیرت مند امت اپنے جسم کے اندر ایسے ناسور کو برداشت کر سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.